کبھی آپ سینیٹر رہے تو کبھی اٹارنی جنرل رہے, پھر پیپلز پارٹی سے آپ نے پی ٹی آئی تک کا جو ہے سفر طے کیا. آپ کو کیا لگتا ہے اس میں آپ کی جدوجہد زیادہ ہے یا قسمت آپ پہ بہت مہربان ہے؟ 2023 میں آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی چھوڑ کے پاکستان تحریک انصاف جوائن کی, کیا وجوہات تھی پیچھے؟ خدارا آپ مسلم لیگ نواز کے ساتھ جو ہے آپ الحاق مت کیجیے گا. کارکن ہے, جیالہ ہے یا نظریاتی جو, وہ بالکل یہ برداشت نہیں کرے گا کہ بھٹو کے قاتلوں کے ساتھ آپ جو ہے الحاق کریں. نواز شریف نے ضیاء الحق کی کوک سے جنم لیا. کل ایک بہت بڑا دن تھا اور کل ایک فیصلہ آپ لوگوں کے حق میں آنے والا تھا جو کہ ہم سب کو نظر آ رہا تھا کہ وہ نہیں آئے گا. تو آپ اس فیصلے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دوزخ میں جائے گا, دوزخ میں جائے گا. بار بار میں کہہ رہا ہوں, جو بے ایمانی کی بنیاد پر فیصلہ کرے گا. 2/3 میجورٹی گورنمنٹ کو آٹومیٹکلی مل رہی ہے, تو اب تو 27ویں ترمیم جب آ جائے گی تو کیا پاکستان تحریک انصاف پہ اور مشکلات نہیں بڑھ جائیں گی؟ گڑھا کسی کے لیے کھودتے ہیں, آپ ہی اس میں گرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. 365 پلس پوڈ کاسٹ میں ہمارے آج کے مہمان کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. یہ مسلسل ہی لائم لائٹ میں رہ چکے ہیں, ابھی بھی لائم لائٹ میں, اور ان کا تعارف جو ہے وہ آپ سب سے چھپا ہوا نہیں ہے. میں ان کا کیا ہی تعارف کرواؤں. سردار لطیف خان کھوسہ آج ہمارے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر بہت شکریہ, آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے آج 365 کے لیے جو ہے وہ ٹائم نکالا. جی مہربانی, تھینک یو سو مچ. سر یہ بتائیں, آپ مسلسل ہی لائم لائٹ میں رہتے ہیں, کبھی آپ سینیٹر رہے تو کبھی اٹارنی جنرل رہے, کبھی گورنر پنجاب رہے, پھر سٹنگ ایم این اے ہیں آپ, پھر پیپلز پارٹی سے آپ نے پی ٹی آئی تک کا جو ہے سفر طے کیا. آپ کو کیا لگتا ہے اس میں آپ کی جدوجہد زیادہ ہے یا قسمت آپ پہ بہت مہربان ہے؟ دیکھیں, دونوں چیزیں ہیں. ظاہر ہے کہ جدوجہد تو سبھی کرتے ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہوتا ہے اور ماں باپ کی دعائیں ہوتی ہیں. بنیادی طور پر جدوجہد تو ہوتی ہے, کاوش تو ہوتی ہے, کوشش ہوتی ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پیشنیٹلی جب آپ کسی چیز کو پرسیو کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کی مدد کرتا ہے. اور میں نے ہمیشہ وکالت بھی عبادت سمجھ کے کی ہے اور سیاست بھی عبادت سمجھ کے کی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ دھرتی ماں یہ متقاضی ہے اس چیز کی کہ اگر اس نے ہمیں اتنا عزت دی ہے تو ہم اس کی خدمت کریں. اور اس پاکستان کی خدمت ہم تبھی کر سکتے ہیں اگر ہم خلوص دل سے, خلوص نیت سے ہم آئین کی پاسداری اور قانون کی عملداری پر جو ہے گامزن ہوں. کیونکہ آئین میں عوام کو مقتدر کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اعلیٰ کے تابع جو ہے حکمرانی کا حق پاکستان کی عوام کو ہے, آرٹیکل 7 میں. اور آرٹیکل 5 میں وفاداری, لائلٹی ٹو دا اسٹیٹ, لائلٹی ٹو دا اسٹیٹ. اسٹیٹ از دا پیپل آف پاکستان. اسٹیٹ کوئی خالی گوشت یہ جو ہے زمین کا اور پہاڑوں کا اور یہ اس فضا کا نام نہیں ہے, ان باسیوں کا پر محیط ہوتی ہے جو وہاں رہتے ہیں. تو عوام پاکستان کو ہی اسٹیٹ کہتے ہیں. اور وفاداری اسٹیٹ کے ساتھ یعنی عوام کے ساتھ, اور پاسداری آئین اور قانون کے ساتھ, یہ ہر شہری پر واجب اور لازم ہے, چاہے وہ آرمی چیف ہو, چاہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان ہو, چاہے وہ جہاں بھی جس عہدے پر بھی ہو, اس پر واجب اور لازم ہے. لائلٹی ٹو دا اسٹیٹ از دی انوائلیبل آبلیگیشن آف ایوری سٹیزن آف پاکستان. بالکل. تو اگر ہم اس چیز پر عملداری کریں تو میں سمجھتا ہوں ہم دھرتی ماں کو جو ہے صحیح خدمت بھی کر سکیں گے اور اسے سنوار بھی دیں گے. اور اس لیے میں تو اسی عزم کے ساتھ تھرو آؤٹ میرا ویژن اور مشن یہی رہا ہے. چونکہ قانون کیا میں ایک طالب علم کی حیثیت سے, وکیل کی حیثیت سے آپ نے تعارف کرا دیا. وکیل کی معراج اٹارنی جنرل, کسی ملک کا بھی اٹارنی جنرل, وہ وکالت کی معراج ہوتی ہے. تو الحمدللہ وہ اللہ تعالیٰ نے وہ بھی کرم کیا, مجھ پہ نوازش کی. اور گورنر پنجاب جو ہے, جب میں کبھی یورپ میں جاتا ہوں تو میں کہتا ہوں یور از اے ٹائنی کنٹری. اب 40 لاکھ کی آبادی ہے آئرلینڈ سارے کی, تو میں نے کہا یہ تو میرے ایک محلے کی آبادی ہے 40 لاکھ ہے. تو میں نے کہا میں تو 13 کروڑ عوام کا جو ہے پنجاب کا گورنر چیف ہو رہا ہوں.
کانسٹیٹیوشنل ہیڈ سربراہ ہوں، اور آپ کا سارا یورپ کی آبادی اتنی ہے جتنی میرے ایک پنجاب کی ہے. سو یہ اللہ تعالیٰ کا کرم رہا ہے، لیکن اس کی وجہ بنیادی طور پر ماں باپ کی دعائیں اور دیانتداری سے جو ہے عبادت سمجھ کے جو ہے وکالت اور میں نے سیاست کی ہے. بہترین. سر 2023 میں آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی چھوڑ کے پاکستان تحریک انصاف جوائن کی، کیا وجوہات تھی پیچھے؟ دیکھیں میں ایک تو بار بار چونکہ میرے پاس تقریباً بہت اہم عہدے تھے پارٹی میں سیکرٹری جنرل رہا، اور چیئرمین اس وقت بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہے ابھی 25 سال کے نہیں ہوئے تھے، تو میں سربراہ تھا اس پاکستان پیپلز پارٹی کا. الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ کے اگر آپ دیکھیں تو 4 سال میں رہا. یہ مجھے ہی واحد اعزاز حاصل ہے کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کے بعد نصرت بھٹو، بے نظیر بھٹو، اور اس کے بعد میں لطیف کھوسہ پارٹی ہیڈ رہا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا ایز سیکرٹری جنرل. چونکہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کو ہم نے پھر چیئرمین تو بنایا، لیکن سیریمونیل، چونکہ وہ جب تک 25 سال سے تجاوز نہیں کرتے ہیں تب تک وہ عہدیدار کسی سیاسی جماعت کے نہیں ہو سکتے ہمارے قانون کے مطابق. جی. تو دوسری بات یہ ہے میں سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی میں تھرو آؤٹ تھا، پھر میں چیئرمین PLF تھا، پھر میں چیئرمین الیکشن مانیٹرنگ سیل تھا، کافی سارے جو، اور پھر رانی شہید بے نظیر بھٹو میرے گھر میں ٹھہرتی تھیں. مجھے یہ اعزاز بھی حاصل ہے یہاں. تو میں نے یہ کہا CC میں بھی میں نے مخالفت، شدید مخالفت کی کہ میں نے کہا جی خدا را آپ مسلم لیگ نواز کے ساتھ جو ہے آپ الحاق مت کیجیے گا. آپ اگر مسلم لیگ نون کی B ٹیم بننے جا رہے ہیں تو یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے کسی جو کارکن ہے، جیالہ ہے، یا نظریاتی جو بساط پر جو پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل ہے، وہ بالکل یہ برداشت نہیں کرے گا کہ بھٹو کے قاتلوں کے ساتھ آپ جو ہے الحاق کریں. کیونکہ نواز شریف نے ضیاء الحق کی کوک سے جنم لیا، اور یہ بھٹو کے قاتل متصور کیے جاتے ہیں یہ فیملی. پھر انہوں نے رانی شہید بے نظیر بھٹو کی گندی تصویریں ہوا سے پھینکی تھیں، یعنی ہیلی کاپٹر جہاز کے ذریعے پھینکی تھیں ساری. پھر یہ جب میں گورنر بھی تھا تو یہ زرداری صاحب صدر تھے، تو کہتے تھے کہ وہ جو ایوان صدر میں بیٹھا ہے اس کے گردن کے گرد جو ہے ایک رسہ باندھ کر اور اس کو چوکوں میں لٹکائیں گے اور خنجر مار کے اس کے پیٹ سے ڈالر نکالیں گے، اور جانے کیا کیا مغلوظات جو ہے یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کے بارے میں یہ کہتے تھے. تو میں نے کہا کیسے آپ جو ہے یہ تصور بھی کر سکتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کا ایک شخص جو ہے ان لوگوں کے ساتھ الحاق کرے یا ان کی B ٹیم بنے. کیونکہ اگر آپ پنجاب میں ان کے ساتھ الحاق کرتے ہو تو بڑی پارٹی تو مسلم لیگ نواز ہے، تو پھر آپ B ٹیم بننے جا رہے ہیں ان کی. جی. باہر کیا پھر نہ ہوا. پھر جب انہوں نے کر لیا تو میں نے کہا خدا کے لیے آپ بلاول بھٹو زرداری کو، چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کو کسی قیمت پر نہ یہ شہباز شریف کی وزارت میں ایک وزیر مت بنائیں، وزارت عظمیٰ کے تابع اس کا بیگ مت پکڑائیں اس کو کہ وہ ایک وزیر کی حیثیت سے اس کی کابینہ کا رکن ہو. کہنے لگے بھٹو بھی تو وزیر خارجہ تھا. میں نے کہا بھٹو اس وقت جب بھٹو صاحب بنے تھے تو وہ پارٹی کے چیئرمین نہیں تھے. اس وقت وہ سیاسی کیریئر کا آغاز تھا ان کا، وہ نان اینٹیٹی تھے جب وہ وزارت میں گئے تھے. سکندر مرزا کی وزارت سے شامل ہوئے تھے اور پھر ایوب خان کی وزارت میں وہ گئے تھے. لیکن یہ پارٹی بننے کے بعد وہ چیئرمین ہوئے، پھر ان کی جو ہے وزیر اعظم بنے اس کے نانا، پھر اس کی والدہ وزیر اعظم بنی، ایک دفعہ نہیں 2 مرتبہ وزیر اعظم بنی. تو اس کی تو اتنی رچ لیگیسی ہے. یہ ہمارے بڑا یہ جو ہے لمبی ریس کا گھوڑا ہے ہمارا بلاول کو. خدا را مت اس کو خراب کریں کہ یہ آپ اس کا کیریئر کا آغاز سیاسی جو ہے وہ شہباز شریف کی ایک وزیر کی حیثیت سے ہو. وہ پہلے بات مان لی اور پھر اس کے بعد وزیر بنا دیا اس کو. تو پھر یہ اسی طرح ہمارے جو ہے پھر یہ آئین کی جو خلاف ورزیاں ہونی شروع ہوئیں تو وہ تو ہمیں قابل قبول نہیں تھا، نہ مجھے نہ اعتزاز احسن کو. اور پھر جو ہے انہوں نے جو دھجیاں اڑانی شروع کر دیں قوانین کی اور آئین کی اور عدالت کی تضحیک کرنا شروع کر دیں پیپلز پارٹی کے نے. تو بنیادی طور پر
یہ پھر جو ہے محترم زرداری صاحب نے پیپلز پالیٹکس چھوڑ کر پاور پالیٹکس میں پڑ گئے. اب پیپلز پالیٹکس بھٹو صاحب لوگوں کے جم غفیر پر جو ہے وہ سیاست اپنی کرتے تھے. بے نظیر رانی شہید بے نظیر بھٹو جب آئی ہے پاکستان میں تو یہ ایئرپورٹ سے لے کے داتا دربار تک اس کا استقبال میں ساری سر تھے, یعنی انسانوں کا ایک سیلاب تھا. پھر جب لیاقت باغ میں جب شہید ہوئی ہیں تو لڑو گے لڑیں گے, مرو گے مریں گے, تو ایک پیپلز پالیٹکس کرتی تھی. انہوں نے اپنی 30 سالہ جد و جہد میں, بے نظیر نے 30 سال کی سیاسی کیریئر میں صرف 4 سال اس نے جو ہے اقتدار ملا اسے, 26 سال اس نے اپوزیشن کی جو ہے پالیٹکس کی تھی. کون سی صعوبت اس نے برداشت نہیں کی. جیل وہ گئیں, باپ کو پھانسی لگتے ہوئے دیکھا, خامند جیل میں تھا تو بچوں کو لے کر بینچ پر جیل کے باہر بیٹھی ہوتی تھی بیوی, اور پھر جلا وطنی اس نے برداشت کی, اور بیوی ایک کندن بن کے آئی تھی. تو پیپلز پالیٹکس پہ وہ ان کا جو تھا دار و مدار تھا سارا پیپلز پارٹی کا. لیکن جب آپ پاور پالیٹکس میں پڑ جاتے ہو, بھٹو صاحب نے 70 میں جب الیکشن لڑا تھا تو وہ انہوں نے جب کھمبے کو بھی ٹکٹ دی تھی تو وہ بھی بن گیا تھا. انہوں نے الیکٹیبلز کو فارغ کر کے رکھ دیا تھا. انہوں نے ایک ریزیلینس کی پالیٹکس کی تھی اور جو ہے پرو پیپلز پالیٹکس کی تھی. لیکن اب ماشاءاللہ اب پیپلز پارٹی پاور پالیٹکس میں پڑھ کے بوٹ پالش کر کے کسی اور کے کندھوں پر سوار ہو کر اگر اقتدار میں آئی ہے یا آنا چاہتی ہے, یا اب وزارت عظمیٰ کے جو ہے ایک لالی پاپ دیا ہوا ہے کسی اور نے, اسٹیبلشمنٹ نے, تو یہ تو مجھے اور اعتزاز احسن کو قبول نہیں تھا. تو جب ہم نے کیا تو عمران خان صاحب پر جب اس قسم کی جب یہ ساری اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے جب یلغار ہوئی اور میرے پاس میرے گھر پہ بھی فائرنگ کروائی گئی, میرے بیٹے کو فائر لگی, گولیاں لگیں, اور وہ خائف کرنے کے لیے جس طرح عادت ہوتی ہے, تو میرے پاس عمران خان صاحب میرے گھر تشریف لائے, یہاں اسلام آباد میں آئے, اور انہوں نے کہا کہ میں خیریت دریافت کرنے آیا تھا, آپ محفوظ رہے, اللہ تعالیٰ نے حفظ و امان میں رکھا. اور اسی ضمن میں انہوں نے بات کی کہ دیکھیں کوئٹہ میں ایک شخص رزاق شر کا ایک قتل ہوتا ہے اور میرے فرشتوں کو نہیں پتہ ہے, میں نہ جانتا ہوں اس شخص کو, اور یہ عطا طاہر انفارمیشن منسٹر آ کے ٹیلی ویژن پر بلاسٹ کرتا ہے, سارا دن دکھایا جاتا ہے کہ عمران نے قتل کروایا ہے, عمران نے سازش کی ہے, عمران نے فلانا کیا ہے, اس کو یہ ہونا چاہیے وہ. تو کہتا ہے کہ آپ مہربانی کریں کہ آپ میرا کیس لیں, چونکہ میرے سارے وکلاء نے کہا ہے کہ کھوسا صاحب بھی آپ کا جو ہے یہ کیس بہتر طریقے سے اس کو لڑ سکتے ہیں. تو میں نے کہا کہ میرے سامنے وہ سارا نقشہ بھٹو کا گھوم گیا. بھٹو کو بھی اسی طرح اعانت کے ایک کیس میں جو ہے اپروور بنا کے جو ہے جھوٹے اپروور بنا کے مسعود محمود اور پھانسی لگا دیا تھا اس کو, جو سپریم کورٹ نے 45 سال کے بعد کہا کہ بھٹو کو غلط پھانسی ہوئی ہے, مس ٹرائل ہوا ہے. تو میں نے کہا کہ نہیں, یہ بھٹو بھی ہارٹ تھراب تھا, لوگوں کی دلوں کی دھڑکن تھی, وہ بھی ایک بہت پاپولر لیڈر تھا اور لوگوں کے پیپلز پالیٹکس کرتا تھا. میں نے کہا یہ عمران خان ایک اگین انادر ہارٹ تھراب who rules on the hearts of the people of Pakistan, اس کو بھی یہ اشر کرنے جا رہے ہیں. تو میں نے کہا یہ میں نہیں ہونے دوں گا. تو میں نے ان کی وکالت کو قبول کیا, اپنا عمران خان صاحب کی وکالت. میں نے کہا ٹھیک ہے, میں مجھے نوٹس مل جاتا ہے پارٹی کی طرف سے کہ آپ وکیل کیوں بنے عمران خان. او بھائی, میرا وکالت جو ہے میرا پیشہ ہے, میں کسی مظلوم کا وکیل نہیں بنوں گا تو کسی ظالم کا وکیل بنوں گا. دیکھیں, اور پھر دوسری بات یہ, یہاں کوئی پیپلز پارٹی ایٹ ویریئنس یا کلیش تو نہیں تھا, کوئی پیپلز پارٹی کے بندے کو تو نہیں مارا تھا, اگر الزام یہ تو نہیں تھا کہ اس نے کسی پیپلز پارٹی کے بندے کو. تو میں نے کہا کہ آپ میرے پیشے میں کون دخل دے سکتا ہے. تو میں نے اس نوٹس کو اس قابل بھی نہ سمجھا, میں نے وہ ویسٹ پیپر میں پھینک دیا. اور مجھے پھر پارٹی سے تو ایک شو میں جو ہے زرداری صاحب سے کسی نے پوچھا کہ جی وہ کھوسا تو اور اعتزاز, کہتے ہیں اعتزاز کا تو ہم پوچھ رہے ہیں, کھوسا تو ہماری پارٹی میں نہیں ہے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے, پھر اگر یہ آپ کا بات ہے تو سیاست تو عزت کے لیے کرتے ہیں, بے عزت ہونے کے لیے تو نہیں کرتے ہیں. اب میں نے زندگی دی, اگر وہ سمجھتے ہیں کہ میں ان کی پارٹی میں نہیں رہنے لائق تو میں ایسی پارٹی میں پھر رہوں ہی کیوں.
تو بنیادی طور پر اسی اصول پر کہ جہاں آپ آئین اور قانون کی جو ہے دھجیاں اڑاتے ہو اور آپ سمجھتے ہو ردی کی ٹوکری میں پھینکنے لائق ہے، اور جہاں آپ پیپلز پالیٹکس چھوڑ کر پاور پالیٹکس میں پڑھتے ہو، تو یہ تو پھر کوئی بھی جو ہے پیپلز پارٹی کا جو نظریاتی کارکن ہے اس کے لیے بہت مشکل ہے۔ اور پھر جب زرداری صاحب نے یہ حتمی بات کہہ دی تو وہ میرا خواب بھی چکنا چور ہو گیا کہ میں پیپلز پارٹی ہوں، میں کہتا تھا، کیونکہ بے نظیر میرے گھر ٹھہرتی تھی، اور ویسے بھی میں سیکرٹری جنرل کی حیثیت سے پیپلز پارٹی کا ہیڈ بھی سربراہ بھی رہا الیکشن کمیشن کے ریکارڈ کے مطابق بھی، تو بہت وہ تھی میرے لیے بہت مشکل ایک فیصلہ تھا اور تکلیف دہ بھی تھا۔ لیکن جب میں نے دیکھا کہ ایک مرد مجاہد جو ہے وہ پاکستان کا ہر دل عزیز ایک قائد جو ہے پیپلز پالیٹکس کر رہا ہے اور ڈیفائنس ہے اسٹیبلشمنٹ کی اور آئین کی بالادستی اور رول آف لاء کی بات کرتا ہے عمران خان، تو پھر میں نے ان کی پارٹی میں شمولیت کی، اور الحمدللہ آج میں ایم این اے بھی ہوں، اور ایم این اے بھی اس حلقے سے ہوں جو سارا فوجی حلقہ ہے، یعنی ڈیفنس لاہور کا ڈی ایچ اے، کینٹونمنٹ سارا اس میں، والٹن سارا اس میں، اپر مال سارا اس میں، لاہور کا یہ وہ طبقہ ہے، وہ کلاس ہے۔ اور میں پھر بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں خواجہ سعد رفیق کو، جنہوں نے ہارنے کے بعد انہوں نے مجھے فون کیا اور شکست تسلیم کی تھی، انہوں نے تسلیم کیا۔ بہت اچھی روایات ہیں، میں سمجھتا ہوں۔ جب انہوں نے مجھے کہا تو میں نے انہیں کہا کہ بہت مہربانی، آپ نے بڑی اچھی روایت کو جنم دیا ہے۔ ٹرینڈ میں آ گئی تھی یہی بات کہ باقی بھی جو ہارے ہیں ان کو سامنے آ کے تسلیم کرنا چاہیے اپنی شکست۔ یہی میں نے کہا کہ اپنے بڑوں کو بھی بتا دینا ٹرینڈ چل گیا تھا۔ میں نے کہا کہ اپنے بڑوں کو بھی بتا دینا تھا، کیا فرق پڑتا ہے اگر محترم نواز شریف صاحب تسلیم کر لیتے کہ میں ڈاکٹر یاسمین سے ہارا ہوں، تو اور بڑا ان کا قد ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر خواجہ آصف صاحب تسلیم کر لیتے کہ میں محترمہ ریحانہ ڈار صاحب سے ہارا ہوں، تو کیا فرق پڑ جاتا، ان کی جو ہے قد کاٹ بڑھ جاتا۔ انتظار کرتے اگلے الیکشنز میں، پھر وہ اپنی کارکردگی بتاتے اور جو ہے اپنا مثبت کردار ادا کرتے۔ لیکن انہوں نے خواجہ سعد رفیق نے کہا لے تو یہ گل پہ کرنا، انہوں نے کیا مینوں کہ تینوں کالی کال پئی سی، تیرا بھی کچھ کر دے۔ مجھے تو الٹا انہوں نے تو مجھے فارم 47 آپ کو پتہ ہی ہے میرے قریب کے حلقے ہیں، نواز شریف ہارا ہوا ہے، شہباز شریف ہارا ہوا ہے، میرے قریب کا حلقہ ہے۔ اب یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ 8 فروری 2024 کو لوگوں نے تو ایسے بھرپور انداز سے ضد کر کے انہوں نے جو ہے نا اپنا حق ووٹ کا پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ایسے بھرپور انداز سے ادا کیا کہ لوگ ڈھونڈ رہے تھے، ہم سے سمبل چھین لیا گیا۔ قاضی فائز عیسیٰ کمال ہے، ان کی کمالات دیکھیے، قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس نے سمبل چھین لیا۔ لیکن اس کے بعد ہم تو ایک بلا مانگنے گئے تھے، انہوں نے شادی کا سارا جہیز کا سامان ہمیں اٹھا کے دے دیا، کسی کو بینگن دیا، کسی کو کھڑکی دی، کسی کو کٹوری دیا، کسی کو فاختہ دی، کسی کو پتہ نہیں چیڑی بلا دیا، کسی کو کچھ دیا، اور لوگ ڈھونڈ رہے تھے کہ آپ کا انتخابی نشان کیا ہے۔ اور میرے نیچے تو ان کے 4 MPs تھے، چاروں کے مختلف تھے۔ وہ سر آپ کا انتخابی نشان کیا تھا؟ میرا کے تھا جو عام طور پر نہیں ہوا کرتا ہے، لیکن کے لوگوں نے ایسا کہ انہوں نے کہا کہ کنگ خان، عمران خان کا کے کھوسا، اور کہ انہوں نے جو پڑھے لکھے نہیں تھے انہوں نے اپنی ماؤں اور بہنوں کے ہاتھوں پر لکھ کر دیا کہ یہ ہے نشان، اس پہ جا کے دینا ہے، آپ نے ٹپا مارنا، اسٹیمپ کرنا ہے۔ اور اسی طرح لوگ پوچھنے آتے تھے کہ آپ کے جی MPs کے کیا نشانات ہیں، کسی کی چیڑی بلا تھا، کسی کا چکا تھا، کسی کی کچھ تھا، تو وہ میں بتاتا تھا۔ اور الحمدللہ نہ صرف میں جیتا، میرے 4 MPs جو ہیں، 2 تو جیل میں تھے 9 مئی کے حساب سے، اور 2 باقی انڈر گراؤنڈ تھے۔ اب آپ اندازہ کریں، نہ تو کسی کو جو ہے کیمپین کرنے کی اجازت تھی PTI والے کو، نہ جھنڈا لگانے کی اجازت تھی، نہ جلسہ کرنے کی اجازت تھی، نہ جلوس کی اجازت تھی، پھر بھی اور ان کو فری ہینڈ تھے سارے، ان کے جو ہے آپ بھرے پڑے تھے بینرز جو ہے مسلم لیگ نون کے اور دوسری جماعتوں کے۔ لیکن ہمارا جہاں لگتا تھا وہ اگر آپ لگاتے تھے رات کو تو وہ صبح تک وہ غائب ہوتا تھا، اتار لیا جاتا تھا۔ اس کے باوجود لوگوں نے
180 سیٹیں عمران خان نے جیتی ہیں اور 17 سیٹیں جیتنی ہیں مسلم لیگ نون نے. 17 سیٹوں والا وزیر اعظم ہے, 180 سیٹیں جیتنے والا آج اڈیالہ جیل میں ہے. تو یہ عوام کی تضحیک ہے. یہ الیکشن کی جس طرح سے ڈاکہ مارا گیا پاکستان تو کیا دنیا کی تاریخ میں ایسا نہیں ہوتا, اور اب ڈاکہ ہمارے اوپر مارا ہے مخصوص نشستیں. سر میرا اگلا سوال اسی حوالے سے ہے کہ کل ایک بہت بڑا دن تھا اور کل ایک فیصلہ آپ لوگوں کے حق میں آنے والا تھا جو کہ ہم سب کو نظر آ رہا تھا کہ وہ نہیں آئے گا کیونکہ سیٹس تو آپ کو ہی ملتی ہیں, یعنی پاکستان تحریک انصاف ہی کی ہیں. تو آپ اس فیصلے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ ایک تو پہلے ہی الیکشن پہ آپ لوگوں کے اتنے سوالیہ نشانات ہیں, اس کے بعد سر پارٹی کے اندر اس وقت جو توڑ پھوڑ ہے, تو پھر آپ جب سارے ایک پیج پہ خود نہیں ہیں تو پھر فیصلوں پہ آپ کیسے اعتراض اٹھا سکتے ہیں؟ دیکھیں فیصلہ تو عدالت کا کام ہوتا ہے فیصلہ, اور فیصلہ انصاف کی پر مبنی ہونا چاہیے. یہ اللہ تعالیٰ کے تفویض شدہ اختیارات ہیں جو جج استعمال کرتا ہے. منصف جو ہے یہ اللہ کا پرتو ہوتا ہے, یہ اللہ کی تفویض شدہ اختیارات کو استعمال کرتا ہے, اور وہ دوزخ میں جائے گا, دوزخ میں جائے گا. بار بار میں کہہ رہا ہوں, جو بے ایمانی کی بنیاد پر فیصلہ کرے گا, جو نااہلی کی بنیاد پر فیصلہ کرے گا, یا جو بے ایمانی کی بنیاد پر فیصلہ کرے گا, وہ دوزخ میں جائے گا. اور اللہ تعالیٰ نے نہ صرف اس جہان میں مواقع دکھایا ہے ہمیں. مولوی مشتاق کا جو حشر ہوا تھا جس نے بھٹو کو پھانسی دی تھی, اس کی جسد خاکی, اس کے جنازے پر مکھیوں نے حملہ کیا تھا, مکھیوں نے, اور اس کی ناقابل شناخت ناش ہو گئی تھی. بھگدڑ میں کئی لوگ مارے گئے تھے. ضیاء الحق کو اللہ تعالیٰ نے یہیں اسی دنیا میں سزا دی, ہوا میں بکھر گیا اس کا جو ہے اس کی ہڈی, اس کی ہڈی تک پسلی نہیں ملی. پتہ نہیں کیا جبڑا یہاں دفن کیا ہوا ہے, جہاں کیا کہنا نہیں چاہیے, جو مر گیا سو مر گیا. لیکن اللہ کے ہاں جو ہے یہ اس دنیا میں بھی اور اس دنیا میں بھی جو ہے ہوگا. آپ دیکھیں کہ قاضی فائز عیسیٰ سے شروعات ہوئی, جب عمران خان کو نکالا گیا. یہ ڈونلڈ لو کی بات آج صحیح ثابت ہو گئی. ریجیم چینج آپ نے دیکھا ابھی ریسنٹلی جب ایران نے, جب اسرائیل نے حملہ کیا ایران کے اوپر, تو کیا تھا؟ ریجیم چینج. اس نے جو تقریر کی پہلی نتن یاہو نے, اس نے اکسایا کہ آپ ریجیم چینج کریں. اپنے ہی انہوں نے ایرانیوں کو مخاطب کر کے کہا کہ آپ کو وقت موقع ہے, اب آپ ریجیم چینج کریں. تو ریجیم چینج یہ امریکہ کا ایک وتیرہ ہے کہ وہ ریجیم چینج کے لیے, اس لیے ڈونلڈ لو کی وہ بات جو تھی ریجیم چینج. لیکن ایران میں کوئی جعفر اور صادق نہیں ملا, وہاں غداری اس طرح سے نہیں کرتے ہیں. ہمارے ہاں تو ماشاء اللہ یہ شریف فیملی بھی مل گئی ان کو, اور وہ دوسری فیملی بھی مل گئی, اور انہوں نے جو ہے وہ عمل کرتے ہوئے اس پر عدم اعتماد کر کے اور کیا. بھٹو نے بھی اسی طرح دیکھیں, بھٹو نے اپنی جان پر تو کھیل گیا لیکن پاکستان کو ایٹم بام اس نے دے کر رہا. یہ تو پیپلز پارٹی کی میراث تھی لیکن اس سے منحرف ہو گئی پیپلز پارٹی. ہینری کسنگر نے بھٹو کو کہا تھا کہ ایٹم بام بنانا بند کر دو ورنہ تم نے عبرت کا نشان بنائیں گے, عبرت کا نشان بنائیں گے. اور بھٹو نے وہ مراسلہ جو ہے وہ راجہ بازار راولپنڈی میں لہرا کے عوام کو بتایا تھا کہ یہ مجھے دھمکی ملی ہے ادھر سے. لیکن اس نے اپنا اس وقت نہ صرف مسلم امہ کو اکٹھا کیا لاہور میں 1974 میں, بلکہ قیادت لی مسلم امہ کی. اور فیصل نے, شاہ فیصل نے, سعودی عرب کے فرمانروا نے بلینک چیک دیا, قذافی نے بلینک چیک دیا کہ مسلم بامب ہونا چاہیے. اور بھٹو نے اپنا تمام تر جو ہے وسائل استعمال کرتے ہوئے, اپنی ذہانت استعمال کرتے ہوئے اسکاٹ لینڈ سے ڈاکٹر قدیر کو لے کر آیا اور اسے کہا کہ تم اپنی تنخواہ جو ہے اپنی خود پر کرو. اس پر بلینک لکھ کے دیا کہ مجھے پتہ ہے تم اسکاٹ لینڈ میں بہت اچھی تنخواہ لے رہے ہو, پاکستان کی وہ سرکاری ملازمت میں اتنی تنخواہ نہیں ہوتی ہے, تم اپنی تنخواہ خود پر کرو. سیٹھ عابد کو اس نے کہا کہ سینٹریفیوگلز جہاں سے بھی آئیں اسمگل کر کے تم لے کے آؤ, تمہارے پاس بلینک چیک ہے, تمہارے پاس دیا گیا, اور وسائل اس کو فراہم کیے گئے. اور الحمدللہ اس نے ایٹم بام بنایا جو آج ہمارا ڈیٹرنس ہے, سب سے بڑا دفاع کا اس وقت ڈھال ہے. لیکن ہماری بدقسمتی دیکھیے گا کہ ہم نے اس بھٹو کو بھی پھانسی دے دی,
اور وہ ڈونلڈ وہ اپنا ہینری کیسنگر کا خواب وہ دھمکی پوری کر دی، اور ادھر ہم نے عمران خان کو اندر کر دیا ہے، نہ صرف ڈونلڈ لو کے کہنے پر عمران خان کو نکال دیا وزارت عظمیٰ سے، ریجیم چینج کر دی، بلکہ ہم نے مور لوئل دین دا کنگ ہمسیلف، ہم نے کہا جناب یہ دیکھیں ہم نے اس کو جیل میں بھی ڈال دیا ہے اور ابھی تک وہ بابا صلی اللہ علیہ وسلم. تو دیکھیں یہ بدقسمتی ہے کہ ہم اب بجائے اس کے کہ اپنے باقی سارے ملک جو ہیں وہ اپنی دھرتی ماں کی سوچتے ہیں، ہم اپنی ذات کی سوچتے ہیں، ہم اپنی انا کو ایگو کو سیٹسفائی کرتے ہیں، ہم اپنی جبلت کو دیکھتے ہیں کہ میری طاقت ہونی چاہیے. 1971 میں ہم نے پاکستان توڑ لیا، لیکن اقتدار اس کو عوام کو نہ دیا. عوام نے جو مینڈیٹ دیا تھا عوامی لیگ کو، 160 سیٹیں جیتی تھیں ادھر مجیب الرحمان نے، ہم نے اس کو اقتدار دینے کی بجائے ہم نے ملک توڑ دیا لیکن اقتدار نہیں دیا. اب جس نے 180 سیٹیں جیتی ہیں ہم نے اس کو اقتدار نہیں دینا، ہم نے ملک ٹوٹتا ہے ٹوٹ جائے بھلے لیکن اقتدار نہیں دینا. اب ہم پوری فستائیت سے اس کو کرش کر رہے ہیں. پہلے قاضی فائز عیسیٰ نے شروع کیا، اس نے پہلا فیصلہ دیا کہ جی یہ جو ڈیفیکٹ کرتے ہیں، یہ جو غداری کرتا ہے اپنی پارٹی کے ساتھ، اس کا ووٹ کاؤنٹ ہوگا. کمال کی بات ہے، ایک سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا کہ یہ زہر جو ہے، یہ سم قاتل جو ہے، یہ غداری کر کے کسی کو خرید کر کے یا کسی کو اوپر جو ہے جبر کر کے یا ظلم کر کے یا اس کو جو ہے ٹرن کوٹ کر کے اس کا ووٹ لینا، دوسری پارٹی سے توڑنا اس کو، یہ نہ ووٹ کاؤنٹ ہوگا اور نہ یہ سیٹ رکھ سکے گا. ڈیفیکشن کلاز آرٹیکل 63 ہے. بہت اچھا فیصلہ تھا. اب کیا قاضی فائز عیسیٰ نے کہا نہیں جی نہیں، یہ ووٹ تو اس کا کاؤنٹ ہوگا. او بھائی یہ کیسے ہے؟ یعنی وہ سانپ کو تو آپ نے کہا یہ مر جائے کیونکہ سانپ جو ہے یہ ہے، لیکن اس کا زہر جو ہے وہ سرایت کر گیا، وہ زہر جو ہے اس کا اثر رہنا چاہیے اور وہ پراگندہ اور آلودہ ہونا چاہیے. آپ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس پارلیمان کو پراگندہ اور اس زہر آلود کر دیں گے. جب آپ ان کو کہتے ہیں کہ ووٹ گنا جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس زہر کا اثر تو آپ نے ڈال دیا نا، ڈال دیا، ایکسیپٹ کر لیا. اور ان کی ووٹوں کی وجہ سے 26ویں ترمیم آئی، انہی کے ووٹوں کی وجہ سے 26ویں ترمیم آئی، انہی کے ووٹوں کی وجہ سے جو ہے منڈی لگ گئی، اسی ووٹوں سے انہوں نے 2/3 کی نا. اگر 2/3 اگر نہ کر پاتے، یہ دیکھیں یہ بڑا ظلم ہے. ایک وہ فیصلہ اس نے قاضی فائز عیسیٰ نے جو پاکستان کی تاریخ میں جمہوریت کا قتل متصور کیا جائے گا. دوسرا پھر فیصلہ اس نے بلے کا کیا. وہ بھائی نشان آپ کیسے کسی پارٹی کا جو ہے نشان کو چھین سکتے ہو؟ یہ نشان اس پارٹی کا نہیں چھینا ہے، دراصل یہ نشان یہ علامت ہوتی ہے، یہ ووٹرز کی چوائس کی بات ہوتی ہے. یہ آپ نے پاکستان کے 25 کروڑ عوام کا یہ جو حق ہے استصواب رائے کا، ووٹ کا حق ہے، یہ آپ نے اس کے ووٹ کے حق کو چھینا قاضی فائز عیسیٰ نے. یہ پارٹی کے سمبل کو نہیں چھینا، یہ عوام 25 کروڑ عوام کے ووٹ کے حق کو چھینا ہے. اس نے جمہوریت کا قتل کیا ہے اس نے قاضی فائز عیسیٰ نے. یہ دوسرا بڑا فیصلہ تھا جو قاضی فائز عیسیٰ نے اس کو اوور ٹرن کیا، جو پہلے سپریم کورٹ کے فیصلہ تھا. اب آپ آ جائیے گا تیسرا فیصلہ، ماشاءاللہ یہ فوجی عدالتوں والا فیصلہ. کمال کی سپریم کورٹ یہ 3 سال سے کر رہی ہے، کمالات کر رہے ہیں. یہ اتنی تباہی کر رہے ہیں اس ملک کے، نہ صرف آئین کی، نہ صرف رول آف لا کی، قانون کی، بلکہ اس ملک کی جمہوریت کے قاتل یہ متصور ہوں گے تاریخ میں. آپ دیکھیں گے ان کا جو سیاہ باب جو ہے نا، یہ جو اس عدلیہ کا آئے گا، یہ آپ دیکھیں گے کہ تاریخ اس کو کیسے متعین کرتی ہے. پھر انہوں نے یہ جو فیصلہ کیا ابھی ریسنٹلی جو فیصلہ کیا کہ فوجی عدالت، سویلینز کا ٹرائل فوجی عدالتوں میں ہو سکتا ہے. ارے بابا ظلم خدا کا. وائی آر یو ایکسپوزنگ یور سویلینز؟ دنیا میں کہیں ایسا ہوتا ہے سویلینز کا کہ جی سویلینز کا ٹرائل ملٹری کورٹس میں ہو؟ ملٹری کورٹ ہی نہیں ہے، وہ عدالت ہی نہیں ہے. جہاں اوپن ٹرائل نہیں ہے، جہاں آپ کو جو ہے جج منصف جو ہے وہ ایگزیکٹو کے تابع ہے، پھر فیصلہ سنتا کوئی اور ہے اور کمانڈر جو ہے اس کا فیصلہ کرتا ہے جس نے کیس سنا ہی نہیں ہے. پھر نہ اس کی اپیل ہے، نہ دلیل ہے، نہ کچھ. یہ بھی نہیں پتہ کہ ٹرائل کب ہو رہا ہے، کہاں ہو رہا ہے، کس طرح، کس جگہ پہ ہو رہا ہے. کوئی وکیل ہے اس کا نہیں ہے. ساروں کے کنفیشنل سٹیٹمنٹس. کمال کی اچھی بات ہے.
اور پھر آپ اس کو جو ہے بھلے پھانسی دے دیں یا بھلے اس کو جو جتنی مرضی سزائیں دے دیں. یہ ایک خوف کے ذریعے حکومت کرنے کا ایک وتیرہ اور طریقہ ہے. کب تک خوف کرو گے یار؟ یہ خوف بھی آپ کا جو ہے، آپ خوف سے دلوں پہ طاری کر کے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ہر دل عزیز ہو جائیں گے یا آپ فیلڈ مارشل بن جائیں گے. ظلم مت کرو یار. اللہ کا دھرتی ہے، اللہ کی مخلوق ہے، اس پر جتنا ظلم کرو گے اتنا ہی بیک فائر کرے گا. جب ظلم انتہا کو پہنچتا ہے تو ظلم مٹ جاتا ہے. تو اس لیے ایسے فیصلے جو ہیں یہ سیاہ دور باب کے فیصلے ہیں. یہ تاریخ میں جو ہے ان کو سیاہ باب کے طور پر ہی دیکھا جائے گا اور ان فیصلوں کی کوئی اہمیت نہیں. اور پھر اب دیکھیں جو مذاق کیا ہے، یعنی مخصوص نشستیں 8 ججز کے فیصلے کو 7 جج منسوخ کر رہے ہیں. کبھی سنا ہے؟ ریویو میں 8 ججوں سے چلیں 10 جج ہوں، 15 جج ہوں، 16 جج ہوں، سمجھ آتی ہے کہ وہ اس کو اوور رول کرتے ہیں. 8 ججز کے فیصلے کو جو منصور علی شاہ صاحب کی سربراہی میں تھا اس کو 7 ججوں نے اوور ٹرن کر دیا. کمال ہی ہے. یہ ایسی ہی دنیا میں، ایسی ہی پاکستان میں جس میں خود ان کا جو ہے وزیر وہ جو ڈیفنس منسٹر ہے خواجہ آصف کہتا ہے یہ ہائیبریڈ ڈیموکریسی ہے. او بھائی تم تو خود کہہ رہے ہو ہائیبریڈ ڈیموکریسی ہے، تو کس جمہوریت کی، کس رول آف لاء کی، کس آئین کی تابع یہ حکومت چل رہی ہے؟ مجھے تو شرم آتی ہے اس اسمبلی کا حصہ ہوتے ہوئے بھی. اب تو مجھے دل کرتا ہے کہ کاش کہ میں اس اسمبلی میں اب نہ جاؤں، جو اسمبلی جو ہے ایک اس طرح کے جو عدلیہ کو جنم دیتی ہے، جو جس 26ویں ترمیم پاس کرتی ہے، اور جو اتنی فسطائیت کے. اور اسپیکر کو دیکھیں، اسپیکر، میں نے تو پرسوں تقریر کی تو میرے تو انہوں نے جو ہے مائک بند کر دیا الٹیمیٹلی. یہی ایک طریقہ ہوتا ہے دبانے کا. آپ کا گلا دبا دیا پیکا ایکٹ میں ترمیم کر کے کہ جی یہ جو جرنلسٹ ہے اگر یہ من پسند یہ نشریات کریں گے تو وہ تو مثبت خبر ہے، ٹھیک ہے، ورنہ فیک نیوز ہے، اور فیک نیوز میں آپ کو 3 سال سزا اور 20 لاکھ جرمانہ ہوگا. تو یہ ایک قسم کا گلا بند کرنے کی طریقہ ہوتا ہے. تو اس طرح سے ڈریکونین لاز جو ہیں اگر آپ بنائیں گے اور اس طرح سے آپ گلا دبائیں گے تو نہ آپ کس دھرتی ماں کی تو کوئی خدمت نہیں کر رہے ہیں. میں یقین کریں کوئٹہ میں ہمارا گیا، کوئٹہ میں یہ جو کینٹونمنٹ ہے، کینٹونمنٹ سے باہر وردی میں یہ جا نہیں سکتے ہیں کوئٹہ میں. تو کیا ہم بلوچستان کو پھر ایک اور سانے کی طرف دھکیل رہے ہیں جو 1971 میں ہوا تھا ہمارے ساتھ؟ کیا ہم پھر پاکستان دھرتی ماں کو؟ لیکن پیپلز پارٹی تو پتہ نہیں اب کیا وہ ایک حصہ ہے اس کا، اپنا پی ڈی ایم کا ان کا حصہ ہے، کہتے ہیں کہ ہم حکومت میں نہیں ہیں اور ہر وقت ان کا حصہ بھی ساتھ بھی دیتے ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں. لیکن اب بیوقوف نہیں عوام کو بنا سکتے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک عمران خان ہی ہے جو پاکستان کو متحد کر سکتا ہے. عمران خان اتنی قداور شخصیت ہے کہ وہ اسلامی امہ کو بھی اکٹھا کر سکتی ہے جس طرح بھٹو نے کیا تھا. عمران خان کو مخلصی دینا ہی اس ملک کی، اگر آپ نے بچانا ہے اس ملک کو، اور اگر آپ نے مسلم امہ کو ایک پیج پہ لے کر آنا ہے تو عمران خان کو آپ کو چھوڑنا پڑے گا. سیاسی استحکام ہوگا تو ہی معاشی استحکام آئے گا، تو ہی یہ ملک ترقی کر پائے گا. سر لیکن ابھی کل کا فیصلہ اگر دیکھیں تو وہ بھی آپ کے اگینسٹ آیا ہے، تو اس کے بعد تو 2/3 میجورٹی گورنمنٹ کو آٹومیٹکلی مل رہی ہے. تو اب تو 27ویں ترمیم جب آ جائے گی تو کیا پاکستان تحریک انصاف پہ اور مشکلات نہیں بڑھ جائیں گی؟ پاکستان تحریک انصاف پر نہیں آئیں گی مشکلات پاکستان پر آئیں گی. معاف کیجیے گا، یہ جو غلط فہمی میں ہے کہ آج پاکستان تحریک انصاف زیر عتاب ہے تو کل کو یہ نہیں ہوں گے. یہ جو کھڈا آپ گڑھا کسی کے لیے کھودتے ہیں آپ ہی اس میں گرتے ہیں. یہ مت سمجھیں کہ یہ جو ہے پاکستان تحریک انصاف کی دشمنی میں اس حد تک آگے چلے گئے ہیں یا عدلیہ ہماری اس حد تک غلامی میں چلی گئی ہے. کیونکہ 26ویں ترمیم کے بعد تو عدالتیں ختم ہو گئی ہیں. عدالتوں کی جو غیر جانبداری تھی، جو انڈیپینڈنس آف جوڈیشری تھی، جو ٹرائکوٹمی آف پاور تھی، جو 3 ستون تھے آئین کی ہماری بنیاد، وہ ایک ستون کو تو منہدم کر دیا ہے انہوں نے، ایگزیکٹو کے تابع کر دیا ہے انہوں نے. تو اس لیے یہ آئین تو 1973 کا رہا ہی نہیں ہے.
اب تو یہ جو ہے 26ویں کریں 27ویں کریں 28ویں کریں جو مرضی کرتے رہیں. انہوں نے تو پہلے ہی اس کا جو مسخ کر کے رکھ دیا, چیڑا بگاڑ کے رکھ دیا ہے آئین کا. اب مزید اگر بیڑا غرق کرنا ہے تو یہ ایسا کریں میرے خیال میں, ابھی انہوں نے فیلڈ مارشل کا خطاب تو دے ہی دیا ہے نا, اب یہ کریں کہ یہ شہباز شریف کو بھی یہ ایک جمہوریت کا تمغہ دے دیں, جس طرح انہوں نے کہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو جو ہے نوبیل پیس پرائز کے لیے نامزد کر دیں. سب سے بڑے قاتل کو, جو دنیا میں سب سے بڑا قاتل ہے, جس نے حماس اور جو کچھ فلسطینیوں کا قتل و غارت گری ہو رہی ہے, جس انداز سے سیریا میں ہوا, جس انداز سے عراق میں ہوا, جس انداز سے لیبیا میں ہوا, کون سا ملک آپ دیکھیے گا کہ کس میں ماشاءاللہ ہمارے امریکہ کی کمی رہی ہے قتل و غارت گری میں, انسانیت کے اس میں. تو اگر اس طرح کرنا ہے تو میرے خیال میں اب یہ کہیں کہ امیر المومنین کا خطاب دے دیں ذل سبحانی نواز شریف کو, تاکہ خانوادہ جو ہے پوری طرح سے اس ملک پر چھا جائے, اور پھر بیوگل بجائیں اور کہیں کہ ہوشیار جناب عزت مآب قبلہ و کعبہ محترم فلانا فلانا حضور فیض گنجور بادشاہ سلامت شہنشاہ عالم نواز شریف تشریف لاتے ہیں, پرجا کو ہدایت کی جاتی ہے, حکم دیا جاتا ہے کہ وہ سربہ سجود ہو جائے. باقی تو یہی کسر رہ گئی ہے کہ ہم گھٹنوں کے بل ساری قوم جو ہے 25 کروڑ عوام سجدہ کرے انہیں, باقی تو غلامی میں رکھنے کی کسر تو باقی چھوڑی نہیں ہے. پھر امیر المومنین اپنے فرمان کے ذریعے حکومت چلائیں. کون سا آئین ارے بابا, کون سی قانون اور کس اس کی بات کرتے ہو. پھر زندہ باد پھر یہ بن جائیں امیر المومنین, اور ان کے سپاہ سالار جو ہے وہ فیلڈ مارشل تو پہلے ہی بنا دیا ہے, اب اس کو دنیا کا فاتح بھی قرار دے دیں, کیونکہ انہوں نے نوبیل پرائز کے لیے بھی ماشاءاللہ ایک سفارش کر دی ہے. تو باقی تو کسر یہی رہی ہے, پھر ہم غلامی کریں گے اور کیا ہو سکتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. سر یہ بتائیں کہ یہ جو روزمرہ علیمہ خان صاحبہ کی طرف سے اور علی امین گنڈا پور صاحب کی طرف سے بیانات آتے ہیں, مخالفین کو ان بیانات سن کے کافی تقویت ملتی ہے, تو آپ کو نہیں لگتا کہ اس سے پارٹی کی ساکھ جو ہے وہ متاثر ہوتی ہے؟ نہیں دیکھیں, میں سمجھتا ہوں یہ ان کا مریم بی بی کا آپ کو پتہ ہی ہے کہ کس طرح سے انہوں نے سیل چلاتی تھیں اس وقت جو ہے جب ان کے والد صاحب پرائم منسٹر ہوتے تھے. ڈان لیکس جب آئی تھیں آپ کو علم ہی ہے, یہ انہوں نے ایک سیل کھولا ہوا ہے جس میں انہوں نے ڈس انفارمیشن پھیلانی ہے, اور ڈس انفارمیشن یہ ہے ایک پالیسی کے تحت جو ہے اتنی کنفیوژن کریٹ کرو کہ, اور کل میں سن رہا تھا مریم کہہ رہی تھی دیکھا -1 یہ خود ہی ہو گئے, -1 ان کی اپنی بہن کہہ رہی ہے, فلانا کہہ رہی. ارے بابا -1 کرنے والے جو ہے خود مائنس ہو جاتے ہیں. یہ آپ بتائیں کہ ایوب نے مائنس کیا تھا فاطمہ جناح کو, کیا وہ ہو گئی تھی -1؟ اس کو -1 کیا تھا اس کو مجیب الرحمان کو, کیا وہ -1 ہوا -1؟ بھٹو کو -1 کرنے کا تھا, پھانسی تک دے دی, کیا بھٹو ختم ہو گیا؟ پیپلز پارٹی میں بے نظیر کو -1 کرنے کی کوشش کی, قتل تک کر دیا, کیا وہ مائنس ہو گیا؟ اسی طرح نواز شریف کو ہائی جیکنگ کیس میں سزائے عمر کر کے تو مشرف نے باہر نکال دیا تھا, کیا وہ -1 ہوا؟ اب عمران خان کو کیا -1 کر سکتے ہیں؟ ارے بابا عمران لوگوں کی دلوں کی دھڑکن ہے, عمران پاکستان تحریک انصاف عمران ہے, اگر کوئی اور مائنس ہوگا تو وہ اور مائنس ہو جائیں گے. جو بھی چھوڑ کر گیا ہے عمران کو, ترین چھوڑ کر گیا ہے 0 ہو گیا ہے, ابھی تو انہوں نے پھر پیپلز پارٹی جوائن کر لیا ہے, کھٹک چھوڑ کے گیا 0 ہو گیا. ارے بابا جو بھی عمران سے غداری کرے گا یا چھوڑے گا وہ خود مائنس ہو جائے گا, 0 ہوگا. عمران کو مائنس کون کر سکتا؟ وہ تو ایک دیکھیں بہن تو ماں ہوتی ہے, وہ بیچاری 2 سال سے بھائی کے جو ہے پابا سرا اس کی جیل صحبتیں دیکھ رہی ہے, بھابھی کی دیکھ رہی ہے, وہ جیل کے باہر فٹ پاتھ پہ بیٹھی ہوتی ہے. اگر اس سے آپ سوال کرو گے کہ جی وہ کیسے بجٹ پاس کر دیا گیا ہے بغیر عمران کی, وہ مائنس کر دیا ہے, تو وہ تو زب میں آ گئی. تو اس نے کہا اچھا پھر ایسا ہی ہوگا. تو آپ نے کہا جی -1 کہہ دیا, بہن نے کہہ دیا -1. او بابا 50,000 دفعہ علی امین گنڈا پور کو تو میں خود, میرا کلائنٹ ہے, میں خود اس کو پرسوں بھی ساتھ تھے, ہم سپریم کورٹ میں پیش ہوئے. اس نے کہا کہ عمران میرا لیڈر ہے, عمران کا تصور بھی نہیں ہو سکتا ہے, باقی یہ ملنے نہیں دے رہے, میں کیا کروں؟ کیا میں 30 جون کو گزرنے دوں
یہی تو یہ چاہتے ہیں کہ 30 جون گزر جائے, بجٹ پاس کے پی کے کا نہ ہو, فائنینشیل ایمرجنسی لگا دیں, فائنینشیل کرائسس ہو جائے گا. کیونکہ اگر بجٹ پاس نہیں ہوتا تو ایک ڈھیلا نکال نہیں سکتے, کسی کو تنخواہ نہیں ملے گی خیبر پختونخوا میں. اس کا مطلب ہے پیرالائز ہو گیا صوبہ. اور آپ نے ایک گنجائش دے دی اس فصاحیت والی حکومت کو, فارم 47 کی حکومت کو, کہ وہ گورنر راج لگا کر اور آپ سے یہ صوبہ بھی چھین لیں. یہی ان کو کھٹک رہا ہے. تو یہ موقع ظاہر ہے کہ علی امین گنڈا پور نہیں دے سکتا تھا, نہ دینا چاہیے تھا, نہ پی ٹی آئی دے گی کبھی بھی. تو اس میں تو خان کو, میں تو خود سپریم کورٹ میں گیا کہ جی ملاقات نہیں کرنے دیتے, اور علی امین گنڈا پور ساتھ تھا. جی اگر 30 تک یہ پٹیشن لگائیں تاکہ ہم اپنے قائد کی ویژن کو جو ہے اپنا اس کی انکارپوریٹ کر سکیں, اس کی بجٹری جو بھی ان کی اصلاحات چاہتے ہیں ہم اس کے مطابق کریں. لیکن ابھی بھی دیکھیں بجٹ تو انہی کی مرضی سے ہی ہوگا, کیونکہ ابھی بھی آپ سپلیمنٹری بجٹ دے سکتے ہیں, آپ کٹ موشن دے سکتے ہیں, آپ ابھی بھی جاری و ساری ہے. اور اس لیے یہ کہنا, اور جب بیرسٹر سیف جا کے ملا ہے پرسوں تو اس نے کہا ہے عمران خان نے کہا بہت اچھا کیا آپ نے. تو اس لیے کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ عمران خان کو مائنس کیا جا رہا ہو, یا کوئی سوچ بھی ہو ایسی, یا کوئی تصور بھی کر سکتا ہو. اگر یہ اسٹیبلشمنٹ سمجھتی ہے جو انہوں نے کوشش کی ہے, تو آپ یقین کریں یہ خود ختم ہو جائیں گے. عمران ختم نہیں ہوگا, عمران مائنس نہیں ہوگا. بٹ سر اپارٹ فرام آل دیز ایشوز اور بجٹ والے جو مسائل تھے, لیکن کل ثانیہ سوات ہوا ہے, اس میں 13 لوگ جو ہے وہ دنیا سے چلے گئے ہیں. تو آپ کو نہیں لگتا کہ کے پی کے گورنمنٹ میں اس ٹائم پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ ہے وہاں پہ, تو یہ ان کی بہت بڑی نااہلی ہے؟ اس میں تو اب موجودہ سسٹم کا کوئی وہ نہیں ہے. ارے بابا مجھے بتائیں کہ وہاں وہ آفیشلی بین کیا ہوا ہے کہ مت جائیں بھائی. یکدم ایک ریلا آتا ہے, یکدم پانی کا ریلا آتا ہے اور اس کی زد میں آ جاتے ہیں. اس میں نااہلی کا کیا سوال ہے؟ آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ یہ جتنے گلیشیئرز پگھلتے ہیں کس تیزی سے وہ آتے ہیں, اور جو بھی ان کے سامنے آتے ہیں. میں تو چونکہ ہم نے دیکھی ہے سیلاب آتے ہوئے, ہم نے نئے آتے ہوئے دیکھی ہے, بسیں تک ٹرک تک وہ جو ہے بہہ جاتے ہیں. وہ اتنی تیز آتا ہے, وہ ریلا آتا ہے کہ وہ بندہ بیچ میں کوئی چیز بھی آ جائے, جانور آ جائے, کوئی گاڑی آ جائے, کوئی انسان آ جائے, وہ بہہ جاتا ہے. تو اس میں نااہلی کی کیا بات ہے؟ دیکھیں ایکٹ آف گاڈ. آپ کا کیا خیال ہے امریکہ کی نااہلی آپ کہیں گے, جو سپر پاور ہے, جب سائیکلون چلتے ہیں تو ان کے گاڑیاں آپ کو تیرتی ہوئی نظر آتی ہیں, بلڈنگز تیرتی ہوئی نظر آتی ہیں, اور جب ان کی آگ لگتی ہے تو کتنا سینکڑوں بندہ جھلس جاتا ہے, اور ان کا ساری مائٹ اور ساری طاقت بھی ان کی جو ہے بجھانے میں, اس پہ قابو پانے میں نہ وہ نہیں کارآمد ہو سکتے. تو آپ کہیں کہ امریکہ کی نالائقی ہے یا اس کی حکومت کی نالائقی ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی جو سانحے ہوتے ہیں, اللہ اپنی جبلت دکھاتا ہے, اللہ اپنی ربوبیت دکھاتا ہے. اگر یہ اللہ تعالیٰ کے یہ نہ چیزیں آئیں تو پھر انسان اپنے آپ کو خدا سمجھنے لگ جائے. تو اللہ تعالیٰ کی یہ دیکھیں جو ایکٹ آف گاڈ ہوتا ہے اس کے آگے کوئی بھی ٹھہر نہیں سکتا ہے. اس میں نااہلی اور نالائقی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے. باقی یہ ہے کہ وہ بین لگی ہوئی تھی. اب لوگ بھی تو ہمارے عجیب ہیں, ہم کہتے ہیں نہروں میں مت نہاؤ, کوئی باز آتا ہے آپ نے خود دیکھا ہوگا, بچے بچیاں بوڑھے تک جو ہے نہروں میں نہا رہے ہوتے ہیں, وہاں بین لگا ہوتا ہے, 144 میں بین لگا ہوتا ہے, بار بار کہتے ہیں کہ مت کرو. اور اسی طرح دریا, میں نے خود دریائے سمندر اپنا دریا کو میں نے عبور کیا ہے, دریائے سندھ کو تیر کے میں نے عبور کیا ہے. تو یہ اب اگر میرے ساتھ کچھ ہو جاتا تو آپ کہتے ہیں نااہلی ہے اس ایڈمنسٹریشن کی. اگر منع کیا ہوا تھا تو پھر میں ضرور یہی کہتی کہ الرٹ لگا ہوا تھا وہاں پہ, اور آپ نے خود جو ہے وہ یوں کیا. سر پاکستان تحریک انصاف کو کس حد تک آپ کہیں گے وکلا کی جماعت متفق ہیں آپ اس بات سے یا نہیں؟ نہیں دیکھیں, وکلا کا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل عمران خان نے, چونکہ جب یہ دیکھا کہ جو عام شخص ہے جس طریقے سے شکست و ریخت کی گئی, جس طریقے سے ایک جبر اور استدلال کے اس کے ذریعے جس طرح سے لوگوں کو توڑا گیا, جس طرح سے چادر اور چار دیواری کو پامال کیا گیا, جس طرح مائیں بہنیں بیٹیاں ان کی اغوا کی گئیں اور ان کو جو ہے بلیک میل کیا گیا,
جس فسطائیت کے جو ہے انداز سے پی ٹی آئی کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی. 2 جماعتیں علیحدہ 3 جماعتیں بنائی گئیں, اس میں سے ایک خٹک صاحب کی سربراہی میں بنائی گئی, ایک علیم خان اور ترین کی سربراہی میں بنائی گئی, اور پی ٹی آئی کے سارے لوگوں کو بیچ میں سے توڑ کر جانے کیا کیا ان کے ساتھ حشر کیا. ابھی تک لوگ اس میں سے تذبذب میں سے نکل رہے ہیں. تو ایک ہی طبقہ تھا جو وہ اس وقت خان صاحب کی اور ان کی جماعت کے, اس وقت میں تو پیپلز پارٹی میں تھا, لیکن ان کے ذہن میں بڑا ابھر کے آیا کہ یہ وکیل ایک ایسا شخص ہے جو اس کو سٹینڈ بھی کر سکتا ہے اور جو رائٹس کے لیے فائٹ کر سکتا ہے, فائٹ بھی کرتا ہے, کیونکہ اس کی جبلت, اس کا جو ہے فطرت میں آ جاتا ہے, اس کے پیشے میں آ جاتا ہے, اس کی تعلیم میں آ جاتا ہے, اس کی کانسٹیٹیوشن اس کے جسم اور روح میں آ جاتی ہے. تو یہ جو ہے ان کو میں سمجھتا ہوں کہ وکلاء کو اس میں ضم کیا گیا, اس لیے اس کو وکیلوں کی پارٹی کہا جاتا ہے. اگرچہ میں تو صرف وکیل کے علاوہ میں تو ایک جب جوائن کیا ہے میں تو ایک سیاستدان بھی, تمام اللہ کے فضل سے تمام عہدے آپ نے دیکھ لیے عہدے میں نے انجوائے کیے ہوئے تھے. سو میں دونوں کیپیسٹیز میں تھا. میرا تو وکیل کے علاوہ میرا سیاسی بھی ایک تشخص تھا جو الحمدللہ میں نے اپنا خدمات دی ہیں اور آج تک ہم اس پہ قائم اور دائم ہیں. سو یہ کہنا کہ وکیلوں کی جماعت ہے, ہاں کہہ بھی سکتے ہیں وکیلوں کی جماعت ہے, کیوں نہیں. اور میں سمجھتا ہوں اگر ہمارا جو ہے تخیل پاکستان ایک وکیل نے دیا علامہ اقبال نے, اور تکمیل پاکستان ایک وکیل نے دی قائد اعظم محمد علی جناح نے, اور آئین پاکستان ایک وکیل نے دیا شہید ذوالفقار علی بھٹو نے, اور ہم وکلاء نے انڈیپینڈنس آف جوڈیشری اور عدلیہ کی آزادی کے لیے قربانیاں دیں. سب سے پہلے میں نے اپنا خون دیا, اور 26 ٹانکے آج بھی آپ کو نظر آ رہے ہوں گے. ہم نے اپنا خون سے سینچی اس عدلیہ کی آزادی کو, اور وہ تحریک چلائی جو دنیا میں ہماری جو ہے وکلاء کی ایک عزت اور ناموس کا باعث بنا. تو اب بچائیں گے بھی وکیل ہی, تو اس لیے وکلاء کا آگے آنا یہ خوش آئند بات ہے. اور اگر کسی پارٹی میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ وکیلوں کی پارٹی ہے تو یہ تو فخر کی بات ہے. میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی ایسا جو ہے نیگیٹو ایلیمنٹ ہے کہ ہمارے مخالف یہ کہیں کہ یہ وکیلوں کی پارٹی ہے. کہتے ہیں تو کہتے رہے, اور اچھی بات ہے, ہم سنتے رہیں گے اور ہم اسے قبول کرتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں, پاکستان تحریک انصاف کا مستقبل سبھی پر بھاری ہے. سبھی پارٹی جو ہے وہ ماشاءاللہ ان کا پولیٹیکل کیپٹل زیرو ہو گیا ہے, زیرو. آج الیکشن کروا لیں فیئر اینڈ فری, انٹرنیشنل آربیٹریٹرز لے کر آ جائیں, جس طرح نیوٹرل امپائرز عمران خان لے کر آیا تھا, نیوٹرل امپائرز لے کر آ جائیں. نیوٹرل الیکشن کمیشن سویپ کرے گی پاکستان تحریک انصاف, سویپ کرے گی. اس وقت تو 17 سیٹیں جیتی ہیں نا 8 فروری 2024 کے الیکشن میں مسلم لیگ نون میں. اب ایک بھی نہیں جیتے گی. میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ آج یہ وزیر اعظم ہو یا خواجہ آصف ہو یا جو بھی ہو, یہ بغیر اسکارٹ کے, بغیر گارڈز کے, بغیر گلو بٹوں کے یہ اپنے حلقوں میں نہیں جا سکتے, اپنے حلقوں میں نہیں جا سکتے. چاہے جائے کہ کہیں پاکستان کے حصے میں جائیں. آج قاضی فائز عیسیٰ جو بل میں چھپا ہوا ہے سابقہ چیف جسٹس, وہ دنیا میں کہیں وہ جو ہے باہر نہیں جا سکتا اوپنلی, کیونکہ پاکستانی ڈیاسپورا جہاں بھی ہے وہ اس کو لعنتیں اس پر بھیجے گا. اور یہاں تو اسلام آباد میں تو ایک دکاندار نے وہ جو آپ کو پتہ ہی ہے بیکری والا ایک ایشو آیا تھا, بیکری والے نے جو بھی کہا تھا. سو یہ دیکھیں اس وقت ان کی عزت کا گراف زیرو ہے, اور عمران خان پر جتنی انہوں نے ظلم اور زیادتیاں کی ہیں اس کا پولیٹیکل گراف اتنا ہی بڑھتا چلا گیا ہے. تو اس وقت فلک پر ہے پاکستان تحریک انصاف کا پولیٹیکل گراف. اس لیے پی ٹی آئی کا مستقبل جو ہے وہ بہت تابناک ہے. یہ کب تک فسطائیت کریں گے, کب تک ظلم کریں گے, کب تک یہ ڈنڈے کی طاقت پر, گولی کی طاقت پر یہ جو ہے پاکستان کے عوام کو بھیڑ بکریوں کی طرح ہانک کر چلائیں گے. یہ آپ کا دیکھیں تو صحیح 1 جولائی کے بعد حال کیا ہوتا ہے. ابھی بھی آپ کے لوگوں پر مہنگائی جو ہے, آپ کی سوچ ہے کہ کتنی مہنگائی. 3 نسلیں ہماری گروی رکھی ہوئی ہیں اس حکومت نے,
اور آج جو بچہ پیدا ہو رہا ہے وہ 3 لاکھ مقروض قرضے کے نیچے پیدا ہو رہا ہے. آپ کی جو ہے اسکولوں میں 3 کروڑ بچہ جو ہے آؤٹ آف اسکول ہے. آپ کی ایجوکیشن کی یہ پالیسی ہے. آپ کی جو ہے ایگریکلچر کا یہ عالم ہے کہ ایگریکلچر میں کسان بیچارہ مر گیا ہے, وہ اس کی گندم کوئی اٹھانے لائق کوئی نہیں جا رہا ہے. آپ کی انرجی کرائسس دیکھیں تو آپ کا جو ہے بجلی مہنگی ترین ہے دنیا میں, سارے خطے میں مہنگی ترین ہے. آپ کمپیٹیٹو نہیں رہے ہیں. آپ کے بچوں کی سٹنٹڈ گروتھ ہے 50%. آپ کی غربت کی دہلیز میں آدھی سے زیادہ آپ کی آبادی جو ہے پاکستان, وہ غربت کی دہلیز سے نیچے چلی گئی ہے. آپ کا جو ہے امیر اشرافیہ کا پاکستان بنا دیا گیا ہے. اس بجٹ میں انہوں نے وزیر اعظم ہاؤس کے اخراجات کو کتنا بڑھایا ہے, پریزیڈنٹ کے اخراجات کو کتنا, وزراء کی کیبنٹ کے وزیروں کے انہوں نے جو ہے تنخواہوں میں کتنی بڑھوتی کی ہے, پارلیمنٹیرینز کی بڑھوتی کی ہے, لیکن غریب عوام پر ٹیکسوں کی بھرمار کر دی ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ اس کے بعد جو ہے یہ کچن آئٹمز ان کے پورے نہیں ہوتے ہیں. لوگ جب فاقہ کشی پر آئیں گے اور سڑکوں پر آئیں گے تو بنگلہ دیش کی طرح ان کو جوتیاں نہیں سنبھالنے دیں گے, جس طرح حسینہ واجد جو ہے اب چھپتی ہوئی بیٹھی ہوئی ہے, چھپی ہوئی. سیریا کا جو 50 سال سے اقتدار میں تھا اسد جو ہے, اب وہ بنکر میں چھپا ہوا ہے چائنا میں, کیونکہ لوگ اس کے خلاف اٹھ گئے. ڈرے ان لوگوں کے جو ہے یہ جو ہے عام انسان سے. سو نیور انڈر ایسٹیمیٹ دی پاور آف دا پیپل آف دا کنٹری. دا پیپل وین دے رائز, او ہو مائی گاڈ, آپ دیکھیں گے کہ ان کا کیا حال ہوتا ہے. تو ڈنڈے کی زور پر, جبلت کی زور پر, طاقت کی زور پر, بندوقوں کی گولیاں مارنے کر, سائلنس خاموشی کی زور پر, ڈریکونین لاز, قانون اس طرح کے فسطائیت کے قانون بنا کر, اس طرح آئین کو منہدم کر کے آپ سمجھتے ہیں پاکستان کی فلاح و بہبود ہے یا پاکستان کو چلا لیں گے, تو یہ غلط فہمی میں ہے. یہ کبھی بھی, آج کل ڈیجیٹل دور ہے یار, ہر ایک کے ہاتھ میں جو ہے آگہی ہے. یہ سوشل میڈیا کا دور ہے, اس میں تو سبھی سمجھتے ہیں. پہلے کبھی اتنا نہ تھا کہ لوگ کوئی ڈھکا چھپا رہ جاتا تھا. ایک پی ٹی وی ہوتا تھا, ایک اخبار ہوتا تھا, ایک ریڈیو ہوتا تھا, ایک ریڈیو. اب ان کا, اب تو آپ کو بار بار وہ دکھاتے ہیں, اب تو آپ بھاگ بھی نہیں سکتے اپنے بیان کردہ اس سے, بیان سے, یا جو بھی آپ نے کیا ہو. تو میں نہیں سمجھتا کہ اب زیادہ دیر یہ اس طرح سے ہائیبریڈ نظام چل سکتا ہے. لوگ اب ڈیجیٹل ایرا میں اب بہت زیادہ آگہی ہو گئی ہے, اور کسی وقت بھی یہ لاوا پھٹ سکتا ہے, اور جب لاوا یہ پھٹا تو یہ نظر نہیں آئیں گے. سر بہت تھینک یو آج آپ کے وقت کے لیے.